بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آرمی چیف کل بلوچستان گئے ہیں عوران میں، اور وہاں انہوں نے زراعت کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام تھا، وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا اور بلوچوں کی بڑی تعریف بھی کی اور ان کی قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف کے جو دورے ہیں یہ اصل میں ان لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے جو نا فوج دفاع کے لیے ضرور اچھی ہے، لیکن ملکی معاملات میں ان کا بے جا مداخلت جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ چیف جسٹس اپنے آرمی چیف نے اس بات کی کوشش کی کہ عام لوگوں سے ملیں، شہدا تھے ان کے رشتہ داروں سے ملے، اور پیغام ان کا یہی تھا کہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور کسی کو جو ہے نا یہاں کسی قسم کی ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پچھلے دنوں وہ کشمیر بھی گئے ہوئے تھے، اس طرح مختلف اداروں میں وہ اپنے، اور ان کی جو اچھی بات ہے وہ دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ وہ عام لوگوں سے بھی ملتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے سرکاری مصروفیات کر کے آ جائیں، پھر اس کے بعد وہ دیگر جو ہے معاملات، یعنی کہ جس میں آپ کہیں کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں عوام میں، شہدا کے رشتہ دار ہو گئے، عام لوگوں سے بھی ملتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اچھی بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے، وہ اس اقدام کو یا اوورآل جو ہے نا وہ فوج کے کردار سے نالاں ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں یہ سب سے بڑی وجہ تو جنرل باجوہ کو بتایا جاتا ہے، جنرل فیاض حمید کو، کہ انہوں نے حکومتوں کو انٹرپٹ کیا، گرایا، کولیپس کیا ان کو۔ پھر اس کے بعد جنرل باجوہ پر ہی الزام لگائے، جنرل فیاض حمید پر ہی الزام لگائے نواز شریف نے۔ ان کا بھی یہ الزام تھا کہ جناب انہوں نے ہماری چلتی حکومت کو گرائی۔ لیکن اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ صرف فوجی اداروں یا آرمی چیفز پر نہیں الزام لگایا، بلکہ عدلیہ پر بھی لگایا، اور اس ملک میں صرف دو ہی اب شعبے رہ گئے ہیں جو زیادہ طاقتور ہیں، جو یعنی کہ ایک تو سیاستدان تحریکیں چلاتے ہیں، مظاہرے کریں گے، پھر جا کے کچھ شاید بن جائے، ادروائز بہت مشکل ہے۔ ان دو اداروں کے وہ کہتے ہیں کہ ایک قلم کی نوک سے، ایک ٹھوکر سے جو ہے نا وہ نظام بھی پلٹ دیا جاتا ہے، حکومتیں بھی ہٹ جاتی ہیں، اور آئین بھی جو ہے نا وہ ایک دم معطل ہو جاتا ہے۔ یہ جو شور مچایا ہے پی ٹی آئی والوں نے بڑی دیر سے، پہلے تو ان کی یہ تھا قصیدے پڑھتے رہے کہ جناب جنرل باجوہ بڑا جمہوری اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں جو محرکات ہیں اس جانب کوئی نہیں جاتا۔ ان کو مجبور کون کرتا ہے، یا یہ ایسے اقدام کیوں کرتے ہیں؟ زیر لب تو باتیں سارے کرتے ہیں لیکن کھل کر کوئی بات نہیں کرتا۔ اب آپ نواز شریف کو دیکھ لیں، انہوں نے بڑا شور مچایا، اور بڑا ان کے بھی پیچھے اگر دیکھا جائے تو وہ امریکن نہیں تھے یا دوسرے مغربی ممالک تھے، یا پھر اب ذوالفقار علی بھٹو کا دیکھ لیں، اس میں بھی ایسے ہی ہوا۔ اب عمران خان نے تو چیخ چیخ کر کہا، اس نے کہا جناب یہ لیٹر ہے، یہ سائفر ہے، فلاں ہے، لیکن وہ کسی نے سنی نہیں۔ اب حالت کیا ہے؟ آپ جب آزاد ہوئے تھے اس وقت کچھ حالات بہتر تھے، پھر وہ جمہوریت تو بن نہیں سکی اس ملک میں، نہ قائم ہو سکی، پھر وہ طالع ازما آئے، انہوں نے ملک کو کمزور کیا اور کرتے گئے جمہوریت کے نام پر ایک وہ کہتے ہیں نا سپر ڈیموکریسی، یعنی کہ آرمی والوں نے پھر مداخلتیں کی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور اس کی وجہ سے کیا نہ تو آپ کے ادارے مضبوط ہوئے ہیں، نہ آپ کی معیشت مضبوط ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ سننا کیا آبزرو کیا ہے کہ ملک کے سپہ سالار کو، جن کا کوئی یہ کام ہی نہیں ہوتا، ان کو بعض وزرائے اعظم کے ساتھ جانا پڑتا تھا، جناب ملک کی مدد کریں، ایون کہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ حکومت آئی ہے، اس پر بھی 100 الزامات ہیں۔ سب سے بڑا الزام جو ہے وہ دھاندلی کا ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے
وہ سب کے سامنے اب تو وہ دور نہیں رہا کہ جناب کی بات چھپی رہے. اب آپ دیکھیں ابھی تک جو حالات چل رہے ہیں اس میں وزیر اعظم بن گیا، قومی اسمبلی بن گئی، صوبائی اسمبلی بھی بن گئے، وزراء اعلیٰ بھی بن گئے، اب وفاقی کابینہ بنے گی، صدر پاکستان بھی بن گئے، زرداری صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے، صبح تک وہ بھی پتہ چل جائے گا، شام تک بلکہ. لیکن بات یہ ہے کہ آیا ہم نے کچھ سیکھا؟ ابھی بھی آپ اندازہ لگائیں. میں وہ فیصل وارڈا ہے، اب پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، انہوں نے جو کل بیان دیا اس کو میرے خیال ہے کہ نون لیگ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ نون لیگ کی سیاست پر یہ زرداری جو ہے نا آخری کیل ٹھونکیں گے اور ان کو جو ہے نا باہر کریں گے. اس قسم کے بیان ایک صدر ابھی بنا نہیں ہے، آپ نے اپنا جو ہے نا مائنڈ شو کر دیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. صاحب ظاہر ہے یہ آخر ایسی اتنی بڑی بات فیصل وارڈا نے ایسے نہیں کی، کسی نہ کسی کی اشیر بات سے کی ہوگی، اور یہ میرا خیال ہے کہ ابتدا میں ہی گند کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی اس ملک میں سیاستدان اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کی سیاسی جماعتوں کا خاتمہ کریں. سیاسی جماعتوں کا خاتمہ کرنے والے سب کو پتہ ہے کون ہیں، اور ان کے چرنوں میں بیٹھ کر آپ کچھ کر جائیں تو بڑی بات ہے، بصورت دیگر سیاسی جماعتوں میں یہ دم خم نہیں ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ووٹ نہیں دینا تو نہیں دینا. گڈ. اب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. عمران خان بھی جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ڈٹ گئے ہیں، محمود خان اچکزئی اور آصف زرداری بڑے اچھے دوست تھے، یہ بھی آمنے سامنے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے اگر جمہوری انداز میں ہو تو. اگر آپ کسی کی چھتری پکڑ کر اپنے اوپر سایہ کر لیں اور دوسرے کو دھوپ میں کھڑا کر دیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے. اس سے ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ملک کو مضبوط کیا جائے، معیشت کو مضبوط کیا جائے، اور وہ بیساکھیوں سے نہیں ہوگا، وہ اداروں کو مضبوط کرنے سے، اصولوں پر بات کرنے سے، میرٹ پر بات کرنے سے ہوگا. امید کرتے ہیں نئے صدر اور نئے پارلیمنٹ ماضی کو بھلائیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ حالات کچھ بہتر ہوں. بہرحال ہوپ فار دا بیسٹ. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.